अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर मैं आज जी मेरे साथ काम हो रहा है, 2 रिकॉर्डिंग्स मैंने की हैं और दोनों में आवाज़ नहीं थी। तीसरी दफ़ा ट्राई करने लगा हूँ, शायद आवाज़ आ जाए। पहले टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो उसके लिए मुझे आज बार बार बैठना पड़ रहा है यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए। अच्छा जी, 2-4 चीज़ें इम्पोर्टेंट आपको बताता चलूँ। जाली वीडियोस बनाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का हैदराबाद में उनको रोका गया, वो जा रहे थे अपने मुहिम के लिए। और जुनैद सफदर की शादी हो गई है, हरीपुर का दौरा है सुहेल अफरीदी का, और अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। मेरा ख्याल हरीपुर के दौरे से स्टार्ट करते हैं, बल्कि मेरा ख्याल वादी तीरा की तरफ चले जाएं। जो सुहेल अफरीदी ने कल जो दौरा किया वादी तीरा का, उसकी तरफ चलते हैं। वादी तीरा में जो फौजी ऑपरेशन है, ये नहायत ही अफसोस का मुकाम और दुख का मुकाम है कि जब सूबाई गवर्नमेंट ऑन बोर्ड नहीं है और ये सारा ऑपरेशन किया जा रहा है। ये बड़े ही अफसोस का मुकाम है कि सूबाई गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये सारा काम किया जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे जाके बड़ी हिम्मत और हौसले का सबूत दिया। इस वक्त आप कंपेरिजन कर सकते हैं सुहेल अफरीदी का और अली अमीन गंडापुर का, लेकिन अली अमीन गंडापुर के पास कुछ ऐसी ताकत नहीं थी जो कि सुहेल अफरीदी के पास हो। वो उसके पास भी नहीं है। अख्तियारात का जो मामला है उसमें ना सुहेल अफरीदी के पास कोई अख्तियार है और ना अली अमीन गंडापुर के पास अख्तियार है। लेकिन सुहेल अफरीदी जो है वो अपनी जस्तजू जो है वो अवामी लेवल पे लेके चला गया। वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज में चलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ है नहीं जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहें और या कोई ऐसा नाम दें। अब सुहेल अफरीदी का वहाँ जाना जो है, वहाँ पे लोगों के पास पहुँचना, ये इस बात की दलील है कि सुहेल अफरीदी जो है वो अब अपने अवाम के साथ कनेक्टेड है, नंबर 1। नंबर 2, उनके पास वैसा जो अख्तियारात नहीं है जिससे उनको उनकी सहूलियात कुछ पैदा की जाए। इस वक्त जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ये वो सुहेल अफरीदी जो अपने अंदाज में काम कर रहा है, जो उसके अख्तियारात महदूद हैं, जहाँ पे जो अवामिल है, जहाँ के KPK के वो पूरे के पूरे इस्टेब्लिशमेंट ने अपने काबू में किए हुए हैं और बाला बाला अपने सारे काम करते हैं। उनको यकीन दहानियाँ दिलवाई गई हैं। ये यकीन दहानी दिलवाई कि आप जो हम कहते हैं वो आप करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ये वो एक इनका अंदर रौनत है, आसम मुनीर के अंदर ये एक रौनत है कि उसने मैसेज पहुंचवाया अपने जो सेक्टर कमांडर्स हैं, उन सेक्टर कमांडर्स ने आगे से नीचे मैसेज पहुंचवाया, आप जो मर्जी करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हम जो कहते हैं वो आप कर दें, आप बंदे को फटे लगा दें, आप मार दें, कोई आर्टिकल 6 नहीं है, कोई जिंदगी इसमें कुछ चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अदालतें आपको कुछ नहीं कहेंगी, आप सिर्फ हमारा बात माने। और ये है बदमाशी का वो लेवल जिससे वो हुकूमत चला रहे हैं। अब जिस सुहेल अफरीदी साहब जो वहाँ पे गए हैं, वो अवामी आदमी, अवाम से निकला, तीरा उसका घर है। उसने वहाँ पे जो बयान दिया ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और वो है कि जी मैं इन लोगों को बेनकाब करूँगा जो लोग आपके मसाइल और मुसीबतों की वजह बन रहे हैं। ये वो चीज़ थी जिसको ये इस वक्त मेरे ख्याल में एक धचका है एस्टेब्लिशमेंट को, इस चीज़ को एक धचका है जो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो KPK की जो अवाम है उसको और PTI को डिस्कनेक्ट किया जाए, एक दूसरे से अलग किया जाए। ये इस बात का सबूत है वहाँ पे खड़े होना सुहेल अफरीदी का। और सुहेल अफरीदी ने जिस एक मर्दानगी से इस फस्तायत का मुकाबला किया है, बहुत थोड़े हालात में वो जहाँ गाड़ी से उतरना होता है गाड़ी से उतर जाता है, जहाँ पे लोगों में जाना तो चला जाता है, जहाँ बैठना तो बैठ जाता है। वो इस बात को समझ चुका है कि ताकत कहीं और है। वो सोच चुका है कि उसकी ताकत कहीं और है। वो ये देख रहा है कि इमरान खान की ताकत अवाम से है और पाकिस्तान की हुकूमत की जो ताकत है वो गैर मुल्कियों से है। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये जो आसम मुनीर साहब हैं, ये ताकत पाकिस्तान की फौज जो ताकत हासिल कर रही है वो पाकिस्तान के अवाम से ताकत हासिल नहीं कर रही। पाकिस्तान के अवाम की जो ताकत हासिल करने वाले लोग हैं वो इमरान खान है और सुहेल अफरीदी हैं। बहरहाल जी इन्होंने अपना अब हरीपुर का दौरा शुरू किया और बड़ा तेज़ी से ज़बरदस्त किस्म का दौरा उनका वो वहाँ भी। तो ये अवामी मुहिम है जो सुहेल अफरीदी अपने कांधों पर लेकर चला है। और मेरा ख्याल है पंजाब में अब लोगों को उठना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी जेल काटनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ PTI की जो पंजाब की जो लीडरशिप है, जो MPs उनकी करप्शन की दास्तानें जो सामने आ रही हैं, जो उन्होंने इमरान खान के दौर में छुप छुपा के लुका के की हैं, वो अभी इनके सामने हैं। और मसला ये है कि पंजाब के बेशुमार लोगों की वीडियोज़ हैं, कुछ की वीडियोज़ भी हैं, कुछ की गुफ्तगू भी है, कुछ की
کچھ کرپشن کی داستانیں، فائلیں ایسی ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکل پاتے، ڈر پہ جاتے ہیں. اور میری ان سے ریکویسٹ یہی ہوگی کہ بھائی جان اس وقت فائلوں پھول والا چکر کوئی نہیں ہے، اس وقت پاکستان کا معاملہ ہے اور اس کو دیکھنا زیادہ ضروری ہے، باقی چیزیں تو ہوتی رہیں گی. اچھا جی، تحریک تحفظ آئین جو حیدرآباد کی طرف جا رہے ہیں، تحریک تحفظ آئین کراچی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو حیدرآباد میں روک لیا گیا. وہ کراچی کی طرف جا رہے تھے تو ان کو حیدرآباد میں روک لیا گیا. یہ وہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے جو سہیل افریدی کے ساتھ اختیار کیا تھا، لیکن اس سے یہ کچھ بہتر ہے. وہ کم از کم اتنا بہتر ہے کہ انہوں نے اس کو اجرت نہیں پہنائی ہے. کم از کم اتنا بہتر ہے کہ اس کے کاندھوں پہ کوئی عزت، اس کے سر پہ کوئی عزت کی ٹوپی نہیں رکھی، انہوں نے عزت نہیں دی اس کو اتنی آتے ہی جتنی انہوں نے سہیل افریدی کے ساتھ انہوں نے کیا. اور بعد میں اس کو جو رسوائیاں اور جو ذلالت کرنے، ذلیل کرنے کی کوشش کی، وہ آپ کے سامنے، رکاوٹیں جو ڈالی وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن تحریک تحفظ آئین جو ہے، جو تحریک لے کے چلی ہے 8 فروری کے حوالے سے، میں اس پہ یہ ذرا میری بڑی ریزرویشن ہے کہ واٹ نیکسٹ. میرا کوشچن ہے واٹ نیکسٹ، آگے کیا. یہ جو چیز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. 8 فروری کے بعد کیا ہوگا؟ اس تحریک کو صرف عمران خان کی جو ملاقات ہے یا عمران خان کی آزادی یا رہائی ہے اس کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے عمران خان کی ساری تحریک کو پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے، جو بھی قوتیں چلا رہی ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو قوتیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو اکٹھی ہوئی ہیں، وہ ان کا میرا خیال ہے اس حکومت کے خاتمے پر ہی جو ہے نا اس کی تحریک ہونی چاہیے، کیونکہ اس حکومت کے خاتمے سے حقیقی آزادی آئے گی. اور یہ بڑا ایک گولڈن چانس ہے ہم لوگوں کے پاس، پاکستان کے بڑا ایک موقع ہے کہ وہ اس افریت کو، یہ جو جن ہے جس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کی سربراہی عاصم منیر کر رہا ہے، وہ پاکستان کو جس برے طریقے سے جکڑا ہوا ہے اس سے آزاد کرانے کا اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اندر سے بھی جو ہے وہ اس جن سے جان چھڑانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اس جن نے جس کا نام عاصم منیر سے اسٹیبلشمنٹ جس کی سربراہی عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو جس مقام پہ لے آیا ہے، اس کے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہتری کے کوئی چانس انہوں نے رہنے دی ہیں، کیونکہ اب یہ بیروت بنے گا. اور یہ ایک سازش تھی، یہ سازش ہے کہ پاکستان کو ایک ناکام سیاسی جو نا اسٹیٹ کر بنا دیا جائے. کیونکہ تمام ملک اس وقت، میری کل ایک عربی تھے ڈاکٹر ہیں، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں دنیا کے نقشے پہ تمام ملک جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا وہ ان کے بہت برے حالات ہیں. اب ان کے اگلے 100 سال تک بھی شاید کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. ان میں سے ایک جو 2 ممالک بچے، ایک پاکستان اور ایک ٹرکی، اور اب ان کے اوپر نظریں ہیں. اور پاکستان کے عاصم منیر صاحب کو جو یہ لگ رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ بہت تگڑا کام کریں، وہ بے حقیقت میں وہ ان قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی ہم نے چھوٹا سائز کر کے اتنا کا بنا دینا ہے کہ جہاں پہ صرف لوگ ناچیں گائیں، اٹھیں پھٹیں، کھانے پینے کھائیں اور روئیں پٹیں. اور یہ لیکن ان کے اندر علامہ اقبال کا جو شاہین ہے وہ سارے مار دینے انہوں نے، جو مومن ہیں وہ سارے کے سارے ختم کرنے ہیں، اس کے اوپر لگے. اور پاکستان بھی عاصم منیر کی مدد سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس مقام پہ لانے کی بھرپور کوشش کرنے، جس کا ساتھ عاصم منیر صاحب ان کا دینا ہے. اچھا جی، جنید صاحب کی شادی ہو گئی، جنید صفدر کی شادی ہو گئی، بہت بہت مبارک ان کو جن کو شادی. لیکن اس شادی میں ایک زیادتی یہ ہوئی ہے کہ صفدر صاحب کو ابا جی کو ہٹا کے نانا جی کو آگے کیا گیا. تو میں 2 لفظوں میں اس کی مذمت کروں گا. یہ زیادتی ہے. صفدر صاحب کے جو ان کے والد تھے ان کو آگے رکھنا چاہیے تھا آپ نے، لیکن ان کو ابا جی کو اس حق میں نہیں سمجھا. اور وہ بڑے ڈسہارڈ بھی ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جیسے بھی ہیں اپنی ذات میں ایک شخصیت ہے، اور ان کو میرا خیال ہے کہ سربراہی ملنی چاہیے تھی، باپ تھے. بہرحال ان کو جتنا بھی انہوں نے رکھا ہوگا، فوٹو سیشن تک تو میرے کوئی تصویر نہیں دیکھی، شاید کوئی رکھا ہوگا فوٹو سیشن میں انہوں نے. اچھا سر، آگے یہ ہے جی کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا. اب وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. میرے خیال میں مجھے اس وقت جو لگ رہا ہے وہ یہ ایک ٹرکی بتی ہی ہے. میں نے شہباز گل صاحب کی بات سنی، اور میں اس کو کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان سے میں نے سن کے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے. تو ظاہر بات ان کی سن کے بات آئی، تو واقعی ٹرکی بتی ہے. ٹرکی بتی میں سمجھ رہا تھا، لیکن جس انداز میں شہباز گل صاحب بات کرتے ہیں سر، ہم تو نہیں کر سکتے، وہ تو انہیں کا خاصا ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ بھی اس میں سے بھی اب وہ کچھ نکالنے کی کوشش کریں گے. اس میں سے یہ تصاویر بتائیں گی، اسپیکر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں اور ان کے حکومتی ارکان کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی وہ بتائیں گے ایک نارمل حکومت ہے جہاں پہ ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے معاملے لے کے چلتے ہیں. لیکن پاکستان میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح KPK میں گورنمنٹ جو ہے وہ بظاہر آپ کو چیف منسٹر نظر آ رہا ہے، لیکن وہ باختیار ہے، بے اختیار چیف منسٹر ہے. لیکن اس کا بے اختیار ہونا بھی اس نے اپنی طاقت بنا لی ہے. یہ اس کی خوبصورتی ہے، اس نوجوان کی، اس بندے کی خوبصورتی. اس نے اپنا بے طاقت ہونا بھی
اپنی ایک طاقت بنا لی ہے. یہ بھی آپ کو ایک نئی چیز نظر آئے گی جو کہ عمران خان کی تربیت یافتہ جو قوم ہے ISF اس کے بارے میں. اچھا ISF سے ایک بات کرتا ہوں. ISF پہ لندن میں بڑے حملے ہو رہے ہیں ISF پہ. اور میں یہ درخواست کروں گا آپ لوگوں سے, آپ پلیز بتائیں کہ UK میں اور باہر کے ممالک میں ISF ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ISF کو جو ہے OIC کے انڈر کر دیا جائے, شاید غالباً کوئی اس قسم کی چیز ہے یا اس کو ختم کر دیا جائے. مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا رہی, میں پھر بات کروں گا, لیکن میں یہ رائے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ میرا ذاتی خیال میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. ہمارے بچے ہیں, یہ ہمیں ان کے اوپر پورا بھروسہ کرنا چاہیے. بچے کبھی شرارتی بھی ہوتے ہیں, بچے کی بھی بات نہیں مانتے, لیکن ہوتے تو ہمارے بچے ہی ہیں. تو ان کو ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ ان کے گلا دبا دیں, بات نہ کرنے دیں. کیونکہ یہ سہیل افریدی بھی ISF سے ہے, مینا خان افریدی بھی ISF سے ہے, اظہر مشوانی بھی ISF سے ہے. یہ سارے کے سارے ISF سے آئے ہوئے لوگ ہیں, اور انہوں نے آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ملک لے کے چلنا, پاکستان لے کے چلنا ہے اور ان سے آزاد کروانا. بہرحال یہ ایک سرسری سی میری ISF کی بات میرے ذہن میں آ گئی. بات میں ختم کرنے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ عمران خان کی آزادی صرف نہیں ہے کہ پاکستان کی آزادی ہے. یہ عمران خان آزاد نہیں ہونا, یہ پورے پاکستان نے آزاد ہونا. اس بات کو پوری قوم بار بار دہرائے, بار بار پڑھے, تسبیح کرے کہ پاکستان کو آزاد کروانا ہے ہمیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.